تو اس وقت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہ خداوندی میں عرض کی، جس کو پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں میں 29، 30، 31 میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہے یہ، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ تم اے موسیٰ ہارون کی مدد مانگ رہے ہو، کیا میں تیری مدد نہیں کر سکتا؟ بلکہ شاید تھوڑی بہت معلومات رکھنے والوں کو پتا ہے کہ سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا دیے گئے، وہ علم الہی میں پہلے سے نبی تھے۔ تو بہرحال یہ کہ ان کو نبوت عطا کی گئی اور دونوں بھائیوں نے مل کر فرعون کا مقابلہ فرمایا۔ بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں، اِن تنصروا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین خدا کے لیے مدد طلب فرمائی، اس لیے نہیں کہ وہ مدد کا محتاج ہے، اس کی مشیت ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ تو ان کے اقوال کو قرآن پاک میں اس طرح حکایتاً ارشاد فرمایا گیا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ یہ پارہ 3 آل عمران کی آیت نمبر 52 میں نے آپ کے سامنے 52 کا جز پڑھا۔ مزید سنیے، پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ تو بالکل ہی واضح آیت ہے کہ اللہ مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو نیک بندوں میں کیا نبی شامل نہیں ہو سکیں گے؟ ہمارے آقا، ہمارے پیارے رسول شامل نہیں ہو سکتے جو ہم المدد یا رسول اللہ کہہ سکیں؟ آج جن کی 11ویں شریف منا رہے ہیں کیا وہ غوث پاک نیکوں سے خارج تھے؟ تو جب عام نیک بندہ مدد پر ہے، مددگار ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر المدد یا غوث کیوں نہ کہیں؟ کیا غوث پاک ہمارے ان میں شامل نہیں ہے؟ کیا اولیاء کرام ان میں شامل نہیں ہے؟ یقیناً شامل ہے۔ ایک اور آیت سنیے، وہ بہت پیاری ایمان افروز آیت نہیں بلکہ آیات۔ پارہ 19 سورۃ 38 آیت نمبر، أَيَّكُمْ يَأْتِي بِأَخْيَارِكُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن
تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إليك طرفك. ترجمہ کنز الایمان. سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں. ایک بڑا خبیث جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے, پلک جھپکنے سے پہلے. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ منان اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اس آیت سے ولی کی قوت کی رفتار, ولی کا حاضر و ناظر ہونا معلوم ہوا, کیونکہ آصف اس جس کو کتاب کا علم تھا کہا گیا نا, وہ آصف بن برخیہ تھے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے, آپ کے غلام تھے, گو وزیر تھے لیکن تھے تو امتی تو, اور ایک مسلمان تھے مگر وہ ولی تھے. تو فرماتے کیونکہ آصف نے بلقیس کے مقام کا پتہ, وہ تخت سے مراد بلقیس کا ملک سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس وہ آپ کی طرف آ رہی تھی, تو بلقیس کے مقام کا پتہ کسی سے نہ پوچھا اور آنن فانن وزنی تخت بغیر چھکڑے یا گاڑی کے لے آئے. مزید ارشاد فرماتے جب ولی بنی اسرائیل کی طاقت کا یہ حال ہے تو ولی رسول اللہ کی قوت کیسی ہوگی؟ پھر نبی خاتم النبیین کی طاقت کا کیا حال ہوگا؟ تو ایک بنی اسرائیل کے ولی سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے کہ وہ دور دراز ملک کے سبا میں لمبا چوڑا بے حد وزنی تخت پلک جھپکنے میں دیں, نہ آئیں نہ جائیں, نہ گاڑی ہو نہ ہوائی جہاز ہو نہ کچھ بھی نہ ہو, اور وہ تخت آپ موجود ہو. تو یہ اہل اللہ کی طاقتیں ہوتی ہیں. تو اس سے جو کرامت کا انکار کرتا ہے اس کا بھی حل ہو گیا کہ کرامت قرآن سے ثابت ہے ولیوں کی, کہ ولی ہے تو اس سے کرامت صادر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں. ہاں عقل میں نہیں آتی واقعی, تو کرامت عقل میں آتی ہی نہیں نا, کیونکہ کرامت جو ہے وہ عادتاً محال ہوتی ہے, عموماً یہ عام طور پر یہ صادر نہیں ہوتی. تو یہ اولیاء کرام سے کرامت ظاہر ہوتی ہے, تو یہ عقل میں نہیں آتی. کوئی بات نہیں, ہم نے عقل کو تو آقا کے قدموں میں باندھ دیا نا, وہیں بندھی ہوئی ہے. تو جیسے آقا فرمائے وہ کیے جانا ہے. تو آقا پر جو کلام پاک اترا اس میں یہ کرامت منقول ہے تو ہم نے مان لی, معجزات منقول ہیں ہم نے مان لیے, جو کچھ منقول ہے مان لیے. اور جب جن کے قدموں میں ہم نے اپنی عقل کو باندھ رکھا ہے تو اب یہ کہ وہ جو فرمائے وہ مانتے چلے جانا ہے, اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو, کہ عقل کلا بازی کھلا دے گی پتہ بھی نہیں چلے گا, ایمان جاتا رہے گا اور کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی. تو بہرحال وہ کہ چلے تو وہ ایاک نستعین, تو ہم نے جو ایک آیت پوچھی کہ وہ اس کا کیا کریں گے, تو آپ نے اتنی آیتیں بیان کر دی جس میں مدد کا بیان ہے. ہاں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں مدد کا انکار ہے نا, تو کیا یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اس میں مدد کا بیان ہے اور اس میں مدد کا انکار ہے تو آخر یہ کہ قرآن پاک میں تو کہیں ٹکراؤ ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ پھر ایاک نستعین
کہ ایسے معنی کرنے پڑیں گے کہ جو صراحتاً مدد کا، اس میں کیا تعویل لے گا بندہ؟ مدد تو آپ بولو کہ وہ زندوں کی مدد کا ہے، تو بھائی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں زندوں یا مردوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، مطلقاً یہی ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اور تجھی سے مدد چاہیں. تو اب یہ زندے مردے کی تخصیص نہیں ہے، نہ پولیس کی مدد مانگنی چاہیے، نہ سپاہی کی مدد مانگنی چاہیے، نہ فوج کی مدد مانگنی چاہیے، نہ فوج کو ملک کی حفاظت کے لیے معمور کرنا چاہیے کہ سارے فوجی بھی تو مددگار ہی تو بنتے جو ملک کو بچاتے ہیں. تو دنیا کا سارا نظام برم دھرم دھرم برم ہو جائے گا اگر مدد کو مائنس کر دیا جائے تو چلے گا ہی نہیں. اور اب اگر آپ یہی لے کے بیٹھے ہو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے معنی یہی ہے کہ کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے تم مت مانگو، مگر یہ کہ بغیر مانگے بھی تم کو مدد ملی ہے اس کو مان لو. تم دنیا میں آئے کیسے؟ ابو کی مدد سے تمہاری بنیاد پڑی، دائی کی مدد سے امی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، پھر امی نے مدد کی، دودھ پلایا تو کچھ پروان چڑھے، ابو نے کما کر مدد کی تو کھانے کی چیزیں آئیں، امی نے بچکار کر آپ کو کھلایا تو آپ اس کی مدد سے کھا پی کر پلے بڑھے، پھر استادوں کی مدد سے پڑھے لکھے، اور اب باتیں بناتے ہو. چلو مرنے کے بعد خود ہی قبر میں اتر جانا، نہیں ہم گھسیٹ کے لے جائیں گے، خود نہیں اترنے دیں گے. ارے کہ وہ سیدھی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی غسال کی ضرورت پڑے گی، وہ غسل دے گا، خود بخود پانی میں ڈبکیاں کھانا نہیں شروع کریں گے. آپ کو غسل دیا جائے گا غسال کی مدد سے، اور کفن بھی پہنانا پڑے گا نا آپ کو، تو اس میں بھی مدد کی ضرورت پڑے گی. خود بخود آپ کپڑے میں لپٹ نہیں جاؤ گے، تو کوئی مدد کرے گا تو کپڑا لپیٹے گا وہ آپ کو، تو کفن ہوگا تو پھر وہ قبر گور کن جو ہے وہ آپ کے لیے گھڑا کھودے گا. خوب مدد کا انکار کرتا تھا، لے اب تیری باری ہے. یہ پھر گھڑے میں خود جا کر کود نہیں جاؤ گے، پھر کچھ لوگ آپ کو اٹھائیں گے، مدد کریں گے آپ کی اور قبر میں پہنچائیں گے. اس طرح پھر مدد سے قبر بند ہوگی، مٹی چڑھے گی. اور سچی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پھر قیامت تک مدد کا محتاج رہے گا، اس کو مدد کا محتاج انوارو کر کے اس کو مدد سے فائدہ پہنچے گا. اور وہ اس طرح کے اس کے جو مسلمان رشتہ دار وغیرہ ہیں، مسلمان رشتہ دار جو ہیں وہ اس کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے. تو اس طرح مطلب جو ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ امداد پر ہے. اور قرآن پاک میں یہ آیت ہے اور تجھی سے مدد چاہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ضرور ہمیں ایسے معنی کرنے ہوں گے اور اپنی طرف سے نہیں، جو مفسرین نے فرمائے ان معنی کو تسلیم کرنا ہوگا، جس سے یہ ساری آیتیں جو ہیں ان کا جو ظاہری ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے. ٹکراؤ نہیں ہے، یہ وسوسوں کی وجہ سے ٹکراؤ پیدا ہوا ہے، شیطان نے وسوسے ڈالے، اس سے ٹکراؤ پیدا ہوا ہے. تو مفسرین نے اس کے معنی یہی فرمائے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے مراد یہ ہے کہ حقیقی مدد. تو حقیقی مدد جو ہے حقیقی کارساز سمجھ کر، اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تجھے حقیقی کارساز یعنی حقیقی کام بنانے والا تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے ہم حقیقی مدد تجھ سے مانگتے ہیں. تو اب یہ کہ اللہ کے بندوں سے مدد جو مانگنا ہے نا، وہ جس سے آیتیں ابھی آپ نے سنی، وہ روایتیں بھی بہت ہیں اس کی. تو یہ جو ہے نا، یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم مطلب مانگتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت دی تو ان سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور یہ عطا ہی کہلائے گی. چنانچہ وہ لکھا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا وہ محض واسطہ فیض الہی ہے، یعنی واسطہ فیض الہی سمجھ کر مدد مانگی جاتی ہے بندوں سے.